سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، میرے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ یادہ، صحابہ سارے ہی بالا، صحابہ سارے ہی بلند، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی، سارے کے سارے میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے۔ میں اس مختصر وقت کے اندر جن ہستیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں انہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحابی کہا کسے جاتے، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کی اسے صحابی رسول کہا جاتے، اور جس کے لیے میرے نبی نے فرما دیا لا تعصوا نارا مسلمہ من رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر کے کالا کوٹ پہن کر کے وہ کالی زبان والا میرے نبی کے یاروں کی عزت پر بکواس کرتے کہ نبی کے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ نعوذ باللہ غازی، صحابہ نعوذ باللہ چار باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ نئی نئی کائنات کے لوگوں، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے، اس دنیا کائنات کے اندر کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے احد احد کا نعرہ لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ غزوہ بدر میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں تلواروں کو کیسے چلا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ غزوہ حنین میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا غزوہ تبوک میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا غزوہ خندق میں کیا لینے گئے تھے؟ نئی نئی کائنات کے لوگوں، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ میرے نبی کے یار ایمان والے نہیں تھے، اس دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ آئیے کائنات کے لوگوں، وہ تاریخ کا سہارا لیتے کہ فلاں تاریخ کی کتاب میں یوں آیا، فلاں تاریخ میں یوں صحابی نے یوں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتی ہے، صدیقی ایسی تاریخ کو اپنے چہرے اپنے سینے سے لگانے کا ارادہ رکھتے، اگر یہ تاریخ صدیق اکبر کو نہیں مانتی، اگر یہ تاریخ عثمان غنی کو نہیں مانتی، اگر یہ تاریخ فاروق اعظم کو نہیں مانتی، اہل حدیث کے یہ نوجوان ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا عثمان غنی کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا علی حیدر کرار کو نہ مانے۔ وہ کائنات کا پروردگار خود میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے۔ آج یہ کھولیے قرآن، 1 آیات میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، 3 آیات میں نہیں، 750 آیات کے اندر کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے۔ اور آئیے کون میرے نبی کے یار ہیں؟
اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، الراشدون صحابہ، الآمرون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، میرے نبی کے حبدار صحابہ، میرے نبی کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ۔ ارے بابا، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے، اس دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی کے علیہ السلام کے اندر ایمان کتنا تھا، میرے نبی کے یاروں کی آنکھوں کے اندر حیا کتنا تھا۔ میرے نبی کے چند صحابہ غلاموں کو ساتھ لے کر کے میرے نبی کے پاس آئے۔ ان غلاموں کے اندر ایک لڑکی بھی موجود ہے جس لڑکی کا نام صفانہ ہے، یہ ابن حاتم کی بیٹی ہے، ابن عدی کی بہن ہے۔ میرے آقا نے اس سے اتوار پوچھا تو یہ بتلاتی ہے میں ابن حاتم کی بیٹی ہوں، ابن عدی کی بہن ہوں۔ میرے آقا نے اسے آزاد کر دیا۔ میرے نبی فرماتے وہ تیرے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے، کوئی تمنا ہے تو مجھے بتائیے۔ عرض کرتی اللہ کے پاک پیغمبر، میری آخری خواہش یہی ہے کہ جہاں سے آپ کے غلام مجھے لے کر کے آئے ہیں، مجھے دوبارہ یمن کی سرزمین پر میرے بھائی عدی کے پاس مجھے چھوڑ کر کے آئے، اور یہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے مدینہ سے یمن کی سرزمین کا۔ جب سفر مکمل ہوا، نبی کے جار چلتی چمکتی جوانی ہے، لڑکی کو لے کر چل دیے یمن کی سرزمین پر۔ جب سفر مکمل ہوا، اس کے بھائی عدی نے سامنے سے دیکھ لیا اور کہتے اوے بہنا یہی رک جا، پہلے میری بات کا جواب دے، تم اتنا سفر کر کے ان غیر مردوں کے ساتھ آئی ہے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر راتیں بھی پڑی ہوں گی، راستے کے اندر دن بھی راستے کے اندر راتیں بھی پڑی ہوں گی، بہنا بتا عزت بھی ساتھ لے کر کے آئی ہے یا لٹا آئی ہے؟ ابھی اتنی بات بھیا کے منہ سے ادا نہیں ہوئی، بہنا آگے بڑھ کے اپنے بھیا کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہتی بھیا اپنی زبان کو بند کر، میں نے اتنی حیا اپنے سگے بھائی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ اعلیٰ، صحابہ سارے بالا۔ آئیے توجہ میری طرف کیجئے، نبی علیہ السلام خیبر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ لیتے لیتے میرے نبی کو ایک ریت کا ٹیلہ نظر آیا۔ میرے نبی نے حکم فرمایا میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے، اور خیمہ بھی وہ لگایا گیا جس کی چھت نہ تھی، اسے عربی زبان کے اندر عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا۔ میرے نبی اس خیمے کے اندر تشریف فرما، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، میرے نبی رب کے سامنے دعا کرنے لگے، میرے نبی رب کے سامنے التجا کرنے لگے، میرے نبی رب کے سامنے آنسو بہانے لگے۔ ایک ہی جملہ آپ بار بار ادا کرتے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، یہ 313 میرے جان نثار، اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ چکا ہوں۔ اے اللہ یہ وہ میرے یار ہیں جنہوں نے چلتی تلواروں کے نیچے تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے چلتی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ آج یہ تیرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال
نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں۔ اے اللہ یہ تیرے نام پر اکٹھے ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں، اے اللہ میرے ان یاروں کی لاج رکھ لی۔ اگر یہ میرے یار آج باقی نہ رہے، تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اگر یہ میرے یار نہ باقی بچے، تیرا کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا۔ اگر میرے یار باقی نہ بچے، تیرا قرآن باقی نہیں بچے گا۔ میرے نبی رب کے سامنے رو رو کر کے رب کائنات سے دعائیں مانگتے، اور یہ وہی اللہ، یہ میری زندگی کی متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی پوجا ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی متاع حیات ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا اس دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ وہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کہ سارے صحابہ اللہ کون میرے نبی کے یار ہیں؟ میں یہاں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس پنڈ دے اندر قاری صاحب تشریف فرمانے، توجہ میری طرف، کہ پورا پنڈ کہے کہ اسی قاری صاحب نو ماننے ہیں، سارا پنڈ کہے کہ اسی قاری صاحب نو ماننے ہیں، تے ایک چوڑا جڑا نالیاں کھڑ دے وہ کہے کہ میں قاری صاحب نو نہیں مانتا۔ اسی تے کہاں گے سارے مان دے، تو مان یا نہ مان، تیرے منن نال انہاں دی عزت چ فرق آ سکدا نہیں آ سکدا۔ جدو پورا پنڈ مان رہا ہے تے تیری کی اہمیت؟ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جب میرے نبی علیہ السلام کے یاروں کا دفاع کائنات کا پروردگار کرتے، میرے نبی میرے یاروں کا اپنے یاروں کا دفاع کرتے، یہ سارے مومن میرے نبی کے یاروں کا دفاع کرتے، کوئی چپراسی ماننے یا نہ ماننے، میرے نبی کے یاروں کی عظمت میں فرق آ سکتا نہیں آ سکتا۔ میں کیوں نہ چلتے چلتے سیدنا عثمان غنی پر بھی تذکرہ کرتا چلوں۔ آج یہ حضرات گرامی قدر سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا، جب خیبر کی جنگ ہونی تھی، اب مسلمانوں کے پاس مال کوئی نہیں، حتیٰ کہ لڑنے کے لیے تلواریں بھی موجود کوئی نہیں، میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا، سارے صحابہ تشریف فرمائے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اٹھ کر کے کہتے حضور 100 اونٹ مال کا لدا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، میرے نبی نے پھر چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر 200 اونٹ مال کا لدا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، میرے نبی نے پھر چندے کا اعلان کیا، میرے نبی نے پھر چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، اٹھ کر کے کہتے حضور 300 اونٹ مال کا لدا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے نبی کے چہرے پہ مسکان آ گئی، میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، میرے نبی خوش ہو گئے، میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے عثمان تو آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی سنا دی، ان سے بڑھ کر کے عظمت والا کائنات میں کون ہو سکتے؟ آئیے حضرات گرامی قدر پھر میرے نبی نے فرمایا عثمان اب نقدی مال کی بس ضرورت ہے، نقدی مال بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں چلے گئے، 1000 درہم اپنی جھولی میں انڈیل لیے اور لا کر کے میرے نبی کی جھولی میں انڈیل دیے۔ حضور ان سکوں کو اس طرح اچھال رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ عثمان پہ راضی ہو جا، اللہ عثمان پہ راضی
راضی ہو جا، اللہ عثمان پہ راضی ہو جا، اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا، اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا، اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا، اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ میرے نبی نے اب اپنے الفاظ کو چینج کر دیا۔ پہلے میرے نبی نے فرمایا کوئی عثمان تو آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، عثمان تو جنتی ہے۔ اب میرے نبی نے اپنے الفاظ کو چینج کر دیا۔ حضور فرماتے عثمان آج کے بعد تیرے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے عثمان تو پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کے سارے کے سارے صحابہ اعلیٰ، سارے کے سارے صحابہ والا۔ آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، ایک مثال دے کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ آج کا انسان جب اللہ انسان کو دنیا میں پیدا کرتے، وہ دنیا میں آتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حقوق العباد حقوق اللہ سب کچھ پورا کرتے، جب اس دنیا سے چلا جاتے، وہ قبر میں جب چلا جاتے، وہ اس سوالوں سے بھی کامیاب ہو جاتے، اس سوالوں سے بھی کامیاب ہو جاتے۔ جب قیامت آ جاتی ہے اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جاتے، اللہ اسے جنت کی بشارت دے دیتے، اللہ کہتے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ ان سے سوال کرتے کوئی جنتیوں بتاؤ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے تو مجھے بتائیے۔ وہ عرض کرتے اللہ کیسی ایسی کوئی تمنا نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی خواہش نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو۔ اللہ کہتے اب میں آپ کو ایک ایسا انعام دینے والا ہوں جو ان سب انعاموں سے افضل ہے، جو ان سب انعاموں سے اعلیٰ ہے، جو ان سب انعاموں سے پہلے ہے، جو ان سب انعاموں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کہتے میں آپ جنتی سوچ رہے ہیں وہ کون سا انعام ہے جو جنت سے جنت میں ہم کو نہیں مل سکا، جو ہم کو اب ملے گا۔ اللہ کہیں گے میں آپ پہ راضی ہو گیا، میں آپ پہ راضی ہو گیا، میں آپ پہ راضی ہو گیا، آج کے بعد میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جنتی وہ سب سے پہلے جب انسان اس دنیا میں آتے، نماز روزہ زکوٰۃ حقوق العباد حقوق اللہ وہ سب کچھ ادا کرتے، قبر میں جاتے، فارغ ہو جاتے، جنت میں جاتے، اس کو جب قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جاتے ہیں، اللہ اس کو سب سے آخر پر انعام وہ دیتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتے۔ میں کیوں نہ صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤں۔ پھر میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ جنتی کو سب سے آخر پر اللہ کہتا ہے کہ میں تم پہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضون، میں تم پہ راضی ہو گیا، میں کیوں نہ صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤں جن کی زندگیوں میں اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ بلند آواز سے کو سبحان اللہ۔ جن کی زندگیوں میں اللہ نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ آئیے حضرات گرامی قدر میں کیوں نہ چلتے چلتے اپنی امی جان کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، میں کیوں نہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی تذکرہ کرتا چلوں۔ بلند آواز سے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون میری اماں جان ہے؟ عتیقہ کائنات امی عائشہ، عفیفہ کائنات امی عائشہ، مدبرہ کائنات امی عائشہ، معلمہ کائنات امی عائشہ، مفسرہ کائنات امی عائشہ، مدبرہ کائنات امی عائشہ،
عائشہ جدہ فاطمہ الزہرا امی عائشہ، میرے پیارے پیغمبر کا وقار عائشہ، میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ عائشہ، میرے پیارے پیغمبر کی عزت عائشہ، میرے پیارے پیغمبر کی محبوبہ عائشہ، سارے کے سارے کئی صحابہ کرام کی استاد امی عائشہ، 2210 احادیث کی حافظہ امی عائشہ، جن کی عزت کے لیے کائنات کے پروردگار نے قرآن میں 18 آیات نازل کر دی۔ امی عائشہ، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تو کہ خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو کہ خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ایک گواہ خالی کے دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہاں اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، ہاں اسی پیارے کی داستاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، ہاں اسی پیارے کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، اور تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ مکین و مکاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بے جدی رب نے جنت وہاں عائشہ، اور جو بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ لیں گے ہم ایسی زبان عائشہ، کہو انشاءاللہ۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہم تو مسافر ہیں دوا کر چلے، انشاءاللہ جب آ کے موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔